السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میں آپ کو آج ایک زندگی کا سنہری اصول بتانے لگی ہوں۔ اس کو آپ سنت بھی سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ سنت سمجھ لیں، سنت سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونا شروع کر دیں۔ یہ نہ کہیں کہ سنت ہے ہم اس کو کیوں فالو کریں، کوئی سائنسیکلی ہمیں لاجک ملے، نہیں۔ جب بھی آپ سنیں کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب رہیں گے۔ تو چھوٹا سا ایک میں ماضی کا واقعہ سناتی ہوں۔ بہادر شاہ ظفر کا دور تھا، ٹھیک ہے؟ بہادر شاہ ظفر جو کہ ایک کامیاب بادشاہ تھا، ٹھیک ہے؟ کچھ عرصے وہ کامیابی رہی اس کی، لیکن اس کے بعد اس کو سب سے برا زوال آیا کہ اس کے سارے بیٹوں کے، اس کے کافی بیٹے تھے، شہزادے تھے، تو اس کے سب کے سر اس کے سامنے قلم کر دیے گئے تھے۔ تو ان لوگوں کو زمین نہیں ملی تھی دفنانے کے لیے۔ دیکھیں مسلمان بادشاہ اور اس کا یہ حال ہوا، اس پر زوال کیوں آیا؟ تو صرف ایک اس نے سنت کی خلاف ورزی کی تھی، کیا کہ اس نے صبح کو وہ تاخیر سے جاگتا تھا، ٹھیک ہے؟ جلدی نہیں اٹھتا تھا، ٹھیک ہے؟ 3:30 بجے کا صبح کا وقت ہے، 1850 کا دور ہے۔ تمام انگریز اس ٹائم حکومت بھی تھی، ٹھیک ہے؟ انگریز جج بھی تھے، وہ صبح 3:30 بجے اٹھ جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ مطلب فوج کا بگل بجتا تھا اور سارے فوجی جو ہیں وہ اپنی پریڈ کرنا، اپنی ورزش کرنا، اپنے کام شروع کر دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ 7 بجے تمام آفس میں موجود ہوتے تھے، اور 1 بجے ان کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا، ان کا لنچ ٹائم سٹارٹ ہو جاتا تھا۔ مینس آفس کا جو ٹائم ہے صبح کا، وہ سب کا ختم ہو گیا، سب اپنی کرسیوں سے اٹھ گئے اور بہادر شاہ ظفر کے محل میں آئے۔ تو 1 بجے ان کی صبح ہو رہی ہے، کنیزیں چاندی کے پیالوں میں ان کے منہ دھلوا رہی ہیں، ایسے مختلف ملکوں سے برآمد کیے گئے تولیوں سے ان کے چہرے صاف کیے جا رہے ہیں 1 بجے دوپہر کے۔ لیکن اس ٹائم اس کے بعد ان کو ناشتہ دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ٹائم انگریزوں کے لنچ کا ٹائم اور مسلمان بادشاہوں کے ناشتے کا ٹائم ایک ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ اس وقت بیدار ہوتے تھے۔ اور اچھا، یہ سب کچھ ہوا جس کی وجہ سے بہادر شاہ ظفر جو ہے نا وہ ناکام ہو گیا، کیونکہ پوری رات مشاعرے ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ کنیزیں ان کی خدمت کر رہی ہوتی تھی اور صبح کو وہ سوتے تھے 3 بجے۔ تو جس نے صبح 3 بجے سونا ہے اس نے تو نہ تہجد اس سے پڑھی جانی ہے اور نہ نماز پڑھی جانی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سنت کی اس نے خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے اسے نمازیں چھین لی گئیں، فرائض عبادات چھین لی گئیں، اور اس سے اس کا اتنا بڑا تخت اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا وہ بھی چھین لیا، ٹھیک ہے؟ بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن وہ جس کو چاہے عطا کرے، ٹھیک ہے؟ ایک کافر بھی اگر سنت کو فالو کرنا شروع کر دے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن ایک مسلمان، ایک عالم بھی اگر سنت کو انفالو کر دے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ آج جو ہماری ناکامی کی وجہ ہے وہ یہی ہے۔ اچھا، جب مسلمان اتنے بری طرح سے ناکام ہوئے، انگریزوں کی حکومت آ گئی، یہ سب کچھ دوبارہ مطلب ایسے ان کی زوال کا دور چلتا رہا، کوشش کرتے رہے، 1857 کی جنگ آزادی ہوئی لیکن وہ پوری طرح سے ناکام ہوئے، ہر دفعہ وہ بری طرح سے ناکام ہوئے۔ لیکن پھر 1757 کی ہوئی، پھر 1857 کی ہوئی، اس کے بعد 1947 میں پاکستان بنا، بہت زیادہ دعاؤں سے، راتوں کو جاگ جا کر عبادت کرنے سے، کام کرنے سے، فجر کے وقت کی برکت دوبارہ مسلمانوں نے پائی اور ایک الگ ملک حاصل کر لیا، ٹھیک ہے؟ کامیابی ملی، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کو پتہ ہے حملہ ہوا 1965 میں، کس ٹائم ہوا تھا؟ فجر کے وقت۔ اگر اس فجر کے وقت فوج کا عملہ نہ جاگ رہا ہوتا، اس وقت وہ نہ جاگ رہے ہوتے، انڈیا نے ہم پر حملہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ پاکستان پر حملہ کر دیا، اگر وہ جاگ نہ رہے ہوتے تو وہ تو پوری فوجیں گھس جانی تھی ملک میں اور انہوں نے دوبارہ اس کو اپنے کنٹرول میں کر لینا تھا۔ وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ اس کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے، لیکن وہ بری طرح ناکام لوٹے، ان پر اسی ٹائم گولہ باری، بمباری، بارود سارے ان پہ چھوڑ دیے گئے، وہ بھاگ گئے، نکل گئے، ٹھیک ہے؟ جتنے دن بھی جنگ جاری رہی اس کے بعد وہ نکل کے، ان کو پتہ چلا کہ ہم نہیں ان سے جیت سکتے، ٹھیک ہے؟ اور ہوا یہ نہیں تھا کہ زمینی جنگ تھی، زمینی کے ساتھ ساتھ یہ ہوائی جنگ بھی تھی، ہر طرح کی جنگ کی انہوں نے، لیکن ہر طرف سے ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ایک اہم بات بتانی ہے کہ ہم نے اس چیز کو، ہم بہت خوش ہوئے کہ ہم نے آزادی حاصل کر لی، ہم نے جنگیں جیت لیں، 2 جنگیں ہوئی، دونوں میں ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو
جسمانی غلام نہیں بنا سکتے تو ہم ان کو ذہنی غلام بنا دیتے ہیں۔ ہمارے انہوں نے ایسی موویز دکھائیں، فلمیں دکھائیں، لوگوں کا سٹینڈرڈ دکھایا ہے کہ بھائی 1 بجے اٹھنا ہے، 12 بجے اٹھنا ہے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ ہم دیکھیں اس لائف سٹائل کے ساتھ ہم جی رہے ہیں تو ہم خوش ہیں، تو اسی کو مسلمانوں نے سمجھ دیا ہاں یہ لائف سٹائل اچھا ہے، جبکہ وہ لائف سٹائل بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، اب خود سوچ لیجئے گا اس کو سننے کے بعد کہ آپ میں سے کتنے لوگ فجر کی نماز ٹائم پر صبح ادا کرتے ہیں، یا ان کو قضا پڑھنی پڑتی ہے، یا پھر قضا کا تصور بھی نہیں آتا۔ ہم سب کی اس میں بات ہے، میری بھی بات ہے، آپ کی بھی بات ہے۔ اگر ہم صبح سویرے اٹھیں، اپنے جتنے بھی کام ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہمارے کام ہیں، لازمی نہیں کہ اگر ہم صبح سویرے اٹھ گئے ہیں تو ہم دوسروں کا جینا محال کر دیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے دوسروں کا جینا محال نہیں کرنا، ہم نے خاموشی سے ہم جس لائن کی طرف جا رہے ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنا پڑھنا شروع کر دیں، اگر آپ بزنس مین ہیں تو اپنا کوئی کاروبار کا کام، کسی چیز کے متعلق سوچنا ہے وہ شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ کام کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ صبح سویرے اٹھ کے شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہوگی۔ اور اس ٹائم تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آخری آسمان پر خود آ کر بندے کو کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، اور تہجد کی دعائیں جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لازمی قبول فرماتا ہے۔ آپ لوگ دعا تو کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے، فجر کے وقت جا کر تو دیکھیں۔ تو زندگی کا ایک اصول یاد رکھیں کہ آپ نے فجر کے وقت جاگنا ہے، اور جو آپ نے کام کرنے ہیں، جو آپ کے پینڈنگ میں جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا کام ہو ہی نہیں رہا، وہ فجر کے وقت کر کے دیکھیں۔ آپ کا کام نہ ہوا تو مجھے بتا دیجیے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا کام نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کرنا ہے، اور دوسرا کوئی بھی سنت ہے آپ کو پتہ چلے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہے، اس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ 2 چیزیں اپنا لیں، آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔